پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. جہاں آپ کہیں گے میں وہاں بریک لگا دوں گا، لیکن آپ کی توجہ میرے سامی رحمت اللہ علیہ آخری عمر آ گئی زندگی کی ہیں جی، بڑی طویل زندگی، اتنے مریدین، سارے مریدین ہیں جی. آپ کا وقت گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا. ایک سالک آپ کا مرید آپ کے پاس آیا، ہاتھ باندھ کے بیٹھا تھا، دیکھتے کیا کرتا ہے. بھائی بسطامی رحمت اللہ علیہ اللہ اللہ مل کے کہی اللہ 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 جل جلالہ. آ کے دیکھتا ہے کہتا ہے پیر صاحب تو اللہ اللہ میں مصروف ہے، آ کے بیٹھ جاتا ہے. جو ہی آپ ذکر سے فارغ ہوتے ہیں نا، وہ آ کے کہتا ہے سردار صاحب، پیر صاحب، مرشد پاک، تواری تا کمال، کیا بات ہے، سویرے شام اللہ اللہ. لک ایٹ می، مجھے دیکھیں حضور، کیوں کیا تھی گئے آدھن حضور میں شادی کی تھی، 4 بال ہیں. کل دی جڑی رات گزری نا، وہ ساری رات میں یہی سوچتا رہا کہ ان 4 بچوں کا رزق کہاں سے لے کے آؤں گا، مزدوری لگتی ہے کہ نہیں لگتی، مال ملتا ہے کہ نہیں ملتا. یہ سوچتے سوچتے حضور ساری رات گزر گئی. آپ بڑے مزے میں، آپ نے شادی نہیں کی، آپ کے کوئی بچے نہیں ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، مزے کو مزہ آ رہا ہے. کاش میری بھی شادی نہ ہوتی، کاش میرے بچے بھی نہ ہوتے، میں بھی اللہ ہوں میں مست ہوتا. میں کھٹکتا ہوں دل عالم میں کانٹے کی طرح، اور تو فقط اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں. یہ جو صرف بغیر ذمہ داریوں والی اللہ ہوں ہے نا، یہ بڑی آسان ہے. ہمارے استاد محترم حمزہ علی قادری علیہ رحمہ آپ فرمایا کرتے تھے بیٹا شادی سے پہلے سجدہ آسان ہوتا ہے، شادی کے بعد سجدہ ٹف ہو جاتا ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے. 4 بچوں کے ساتھ سجدہ کر کے دیکھنا اور بغیر بچوں کے سجدہ کر کے دیکھنا، اور میرے بھائی اس کے بعد جو سجدہ کرو گے نا، اس سجدے کی ویلیو بہت بڑھ جاتی ہے. کیونکہ 4 بچوں کے ساتھ ان کو بہلا پسلا کے سلا کے تو نے وقت نکالنا ہے اللہ کے لیے. ہمارے پاس تو وقت ہے ہی نہیں، ہمیں ملنے دو موقع. پھر دیکھو ہم کرتے کیا ہے. بسطامی رحمت اللہ علیہ آپ نے آنکھ بند کی اور اپنے قلب کی طرف توجہ ہوئے، مکاشفہ کیا. مکاشفہ کرنے کے بعد آپ نے آنکھ کھولی، اس سالک مرید سے کہا یار ایویں کر جڑی پچھلی رات نہ 4 دا رزق سچیندا رہے گا نا، کتھوں آسی اس ایک رات کا ثواب مجھ بایزید کو دے دے، اور بایزید کی جتنی نیکیاں ہیں ساری. یہ ہوتا ہے شادی کے بعد قربان جب اللہ جل شانہ آپ کو ذمہ داری دے دیتا ہے. اس ذمہ داری کے آنگن میں آپ نے اپنا دین بھی بچانا ہے، آپ نے 5 وقت کی نماز بھی بچانی ہے، ساتھ میں بچوں کی روٹی راشن پانی کو بھی جمع کرنا ہے. اس سارے معاملات کے اندر جب آپ سجدہ کرتے ہو نا، اس لیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ جب اپنے بندے کو اپنی بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ ایک دسترخوان پہ دیکھتا ہے تو پھر اپنی شایان شان مسکراتا ہے. دیکھو میرا بندہ اپنی زوجہ کے ساتھ کیسے بیٹھا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ کیسے بیٹھا ہے. اب شادی کرنے کے ہمارے یہاں تو پتہ نہیں کیا نیت ہوتی ہے. میری جب شادی ہونے لگی نا، میں نے اپنے استادوں کو کال کی، میں نے کہا حضرت مجھے کچھ نصیحت فرما دی. آپ نے مجھے فرمایا کہ بیٹا شادی کس لیے کر رہے ہو؟ میں نے کہا حضور مجھے نہیں پتا. فرمایا نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے لیے کر، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کے لیے، حضور کی سنت پر عمل کرنے کے لیے، حضور کی سنت کو بڑھانے کے لیے. لذات خواہش کی خاطر نہیں، ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں لیکن ہوس کی کوئی حد نہیں. There is no limit for the lust. Lust goes beyond. یہ شہوت بڑھتی جائے گی، لیکن تو اس شہوت کو، اس ہوس کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دے. پھر دیکھ تجھ پر کیسے انعامات کی بارش ہوتی ہے. شادی کرنا آسان ہوتا ہے لیکن شادی کو نبھانا، اصل بات نبھانے کی ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، شادی جب ہوتی ہے تو ڈیل ہوتی ہے، ہاں بھائی کتنے مرلے زمین لکھ کر دو گے، کتنے سونے. میں ساؤتھ افریقہ کے اندر تھا، میرے ایک دوست ہے پنڈی سے، بال سفید ہو گئے. میں نے کہا سوچتے سوچتے سوالوں پر برف گرنے لگی بالوں پر. میں نے کہا شادی ہو گئی؟ کہتا ہے نہیں. میں نے کہا کیوں، کیا وجہ؟ لڑکی والوں نے 18 تولے سونے کی ڈیمانڈ کی. کیسے اکٹھا کروں گا؟ ہم نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا ہے. تھا صرف اتنا، ہاں بھائی تمہیں قبول ہے، وہ کہتے ہیں اتنے حق مہر کے عوض مجھے قبول ہے. 3 مرتبہ یہ کہنا ہوتا ہے شادی ہو جاتی ہے. لیکن اس رسم کو ادا کرنے کے لیے، اس سنت کو ادا کرنے کے لیے ہم نے کتنے جنجال پال لیے ساتھ میں ہیں جی. اتنا بڑا ہال بک ہوگا تو تب میری شادی ہوگی، اتنی بڑی گاڑی لے کے آؤ گے، اس کو یوں سجاؤ گے، اور اتنا کچھ بیٹی کے لیے میں جہیز جمع کروں گا تو تب جا کے میری شادی ہوگی. نہ میرے بھائی، آسان کر دے. جب تو نکاح کو آسان کر دے گا نا اپنی بیٹی کو، جب میری شادی ہونے لگی نا، اب یہ ساری باتیں ریکارڈ بعض چیزیں سکھانے کے لیے بھی ہوتی ہیں جی. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا